ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ معنی ہے کہ جو کچھ قوا خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا۔ ایاک نعبد کے معنی ہیں، یہ معنی ہیں، اور پھر ایاک نستعین کہہ کر خدا سے مدد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے استمداد طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت نادان ہے جو کہ خدا کے عطا کیے ہوئے قوا سے تو کام نہیں لیتا اور صرف دعا سے مدد چاہتا ہے۔ ایسا شخص کامیابی کا منہ کس طرح دیکھے گا؟ فرمایا جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہی متقی ہے، اسی کی دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوشش کے ساتھ دعا نہیں کرتا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور پھر اس کو کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اسے بچاتا ہے۔ جب کوشش بھی ہو اور دعا بھی ہو، پھر اگر کسی کمزوری کی وجہ سے لغزش ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے، فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ بس جب اپنی طرف سے پوری کوشش ہو اور اس کے ساتھ دعا ہو تو خدا تعالیٰ گناہوں سے نفرت بھی پیدا کرتا ہے اور ان کے بدنچائے سے بچا بھی لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات الحی اور القیوم کو تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جوڑتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہیں خدا زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا، اور القیوم خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔ بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ بس چاہے دنیاوی معاملات اور ترقیات ہیں یا روحانی معاملات اور ترقیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا حقیقی اب بن کر ہی انسان ان سے فیض یاب ہو سکتا ہے، دنیا و آخرت کی نعمتوں کا وارث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ رحمانیت پر شکر گزاری عبادت کی طرف راغب کرتی ہے اور رحیمیت کی طالب ہوتی ہے۔ تو یہ طلب ہی جو ہے وہ استعانت ہے، مدد ہے، اور جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے یہ دنیاوی معاملات پر بھی حاوی ہے اور روحانی معاملات پر بھی حاوی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ نماز جو عبادت کا مغز ہے اس کی اہمیت کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ پانچوں نمازیں ان کے اول وقت پر ادا کرنے اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو اور حضور قلب، ذوق، شوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندے کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر نہیں پہنچ سکتا، اور نماز کا شکار ثمرات یعنی اس کے پھل جو ہیں تیروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا راز کلموں سے ظاہر نہیں ہو سکتا، لکھنے سے اور پڑھنے سے نہیں مل سکتا، اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے، اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ بس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن ہیں، اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں، اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندے کو مالک بنا دیتا ہے۔ یہ بھی اعجاز المسیح کا حوالہ ہے، عجیب سے ترجمہ ہے۔ نماز بے شک افضل عبادت تو ہے،
بندے کو خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ خود کہتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جو چاہتے بھی ہیں نمازیں پڑھنا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی، مگر میں بتلاتا ہوں کہ بار بار پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے، تقویٰ کے ابتدائی درجے میں قبض شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ خدا کے پاس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کیا جائے۔ شیطان کشفی حالت میں چور یا قزاق دکھایا جاتا ہے، اس کا استغاثہ جناب الہی میں کرے کہ یہ قزاق لگا ہوا ہے، تیرے ہی دامن کو پنجہ مارتے ہیں۔ جو اس استغاثے میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں دعاؤں میں شیطان کے خلاف، فرمایا جو اس استغاثے میں لگ جاتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں، وہ ایک قوت اور طاقت پاتے ہیں جس سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر اس قوت کے حصول اور استغاثے کے پیش کرنے کے واسطے ایک صدق اور سوز کی ضرورت ہے، سچائی بھی ہو اور بڑی درد ہو اس دعا کو مانگنے کے لیے، اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا، اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا۔ یہ درد کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ سچائی سے آگے جھکنا اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح پیدا ہوگا؟ یا یہ تصور کیا جائے کہ شیطان چور کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا جو ساتھ لگا ہوا ہے، وہ گویا ننگا کرنا چاہتا ہے اور آدم والا ابتلا لانا چاہتا ہے۔ اس تصور سے روح چلا کر بول اٹھے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ پہلے میں نے مثال دی کہ صحابہ یا ان لوگوں کو جن کو عرفان حاصل ہے کس طرح نماز میں اسی لفظ کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی حق ادا کریں اور اس سے مدد چاہتے ہوئے شیطان سے بچیں، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا آپ نے، نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار بہت کرو۔ ایاک نستعین خدا تعالیٰ کے فضل اور گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ یہ بار بار کا تکرار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے، جو انسان سے سامان کھویا گیا ہے اس کو ایاک نعبد واپس لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ ان شہ پاروں کو، جواہر پاروں کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے والا بنائے، اور ہم خدا تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کو ہر آن اللہ تعالیٰ کی استعانت حاصل رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اور اس رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ بقیہ دن جو رہ گئے ہیں ان میں خاص طور پر دعاؤں پہ بہت زور دیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله